ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہے وہ جھگڑا جس میں ایک مرتبہ آپ کسی کو جواب دے دیں لیکن وہ بار بار اپنی تکلیف بیان کرتا رہے۔ اس صورت میں زہار کا ذکر ہے، اس کے کفارے کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کا ذکر ہے۔ شان نزول آیت 1 تا 4۔ اس صورت کا پس منظر حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کے اس واقعہ کی طرف ہے جس میں ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب ہے اپنے بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن در حقیقت یہ طلاق سے بھی سخت کام تھا۔ اس میں عورت نہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی تھی، نہ ہی موجودہ خاوند سے اس کے ازواجی تعلقات رہتے تھے۔ عورت کا نان و نفقہ بھی مرد کے ذمہ نہ رہتا۔ خولہ بنت ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی حکم اس معاملے میں نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی، اب تم دونوں کیوں کر مل سکتے ہو۔ وہ شکوہ کرنے لگی کہ گھر ویران ہوتا ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کبھی اللہ کے آگے رونے لگتی کہ اللہ میں اپنی تنہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں۔ ان بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، اس کے پاس چھوڑوں تو یوں ہی ضائع ہوں گے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل حل کر۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور زہار کا حکم اور کفارہ بتا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنی خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ قد سمع اللہ قول اللاتی، البتہ سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، تجادلوک فی زوجہا، جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے لیے، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ نے سن لی بات چیت تم دونوں کی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو، نہیں وہ ہو جاتی ان کی مائیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا، وانہم لا یقولون منکرا من القول بزورا، اور بے شک وہ ضرور کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ، وان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ زہار کا حکم بیان ہوا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ اگر ماں کی بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ زہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسے زہار کہتے ہیں، دوسرے علماء اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص پیٹھ کی جگہ یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، پیٹھ کا نام نہ لے، علماء کہتے ہیں اگر زہار کی نیت سے یہ الفاظ کہے تو زہار ہوگا ورنہ نہیں۔ اگر کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو ماں کہہ بیٹھے من نسائہم اپنی عورتوں کو، ثم یعودون، پھر وہ کرنا چاہے وہی کام، لما قالوا، جس کے لیے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو آزاد کرے ایک غلام کو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے تمہارے لیے کہ تمہیں نصیحت ہو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم یجد، پھر جو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھے 2 مہینے کے مسلسل، من قبل ان یتماسا،
اس سے پہلے کہ ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو۔ فمن لم یستطع، پھر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینا، تو کھانا ہے 60 مسکینوں کا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم یقین رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ ہیں اللہ کی حدیں۔ ان آیات میں ظہار کا کفارہ بتا دیا گیا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے وہ 3 باتوں میں سے ایک کو پورا کریں۔ اول، ایک غلام آزاد کریں۔ اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اگر درمیان میں بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ عذر شرعی سے مراد بیماری یا سفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے بھی اگر روزے چھوڑنے پڑیں تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں 2 مد یعنی 1.25 کلو یعنی نصف سا، اور بعض کے مطابق 1 مد کافی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کے مطابق پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ کھانا کھلانا ضروری نہیں، بلکہ مختلف اقساط میں تعداد پوری کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک تعداد پوری نہ ہو بیوی سے ہم بستری جائز نہیں۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ، اور کافروں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہوئے جیسے خوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور البتہ نازل کیا ہم نے آیتوں کو واضح۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مومنین وہ کام نہیں کرتے کہ حدود اللہ سے تجاوز کریں۔ کافر لوگ ہی اللہ کی حدوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی پسند اور رائے سے حدیں مقرر کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ پہلے بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آئندہ بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کی واضح آیات سننے کے بعد انکار کرتے رہنا اور اللہ کے احکامات کا احترام نہ کرنا خود کو ذلت کے عذاب میں پھنسانے کے مترادف ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا انہیں سب کی سب کو۔ فینبئہم بما عملوا، پھر خبر دے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے وہ گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کے کیے گئے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا۔ انسان کو اپنی عمر بھر کے بہت سارے کام یاد نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتا کوئی مشورہ 3 کا مگر وہ چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہیں 5 مگر وہ ان میں چھٹا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ مگر وہ۔ معہم اینما کانوا، ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ خبر دے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ انسانوں کے اعمال پر ہی اللہ گواہ نہیں بلکہ اس کے علم میں آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔ کوئی مجلس، کوئی سرگوشی، کوئی پوشیدہ بات یا مشورہ ایسا نہیں جس سے اللہ واقف نہ ہو۔ جہاں 3 افراد چھپ کر مشورہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چوتھا کوئی نہیں جو سن رہا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، وہاں چوتھا سننے والا اللہ ہے، اور 5 لوگوں کے درمیان چھٹا اللہ تعالیٰ سننے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا وسیع علم ہر چیز کا احاطہ کیے رکھتا ہے۔ یہ تعداد بطور مثال ہے۔ اللہ خلوت ہو یا جلوت ہو، آبادی ہو یا ویرانی، ہر جگہ ان کے ساتھ ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوی، جن کو منع کیا گیا کانا پھوسی سے۔ نجوہ سے مراد سرگوشی یا خفیہ آواز میں مشورہ ہے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے دوبارہ وہی کیا جس سے منع کیا گیا تھا انہیں۔ وَیَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّسُولِ،
اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ اس آیت میں مدینے کے یہودی اور منافق مراد ہیں۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے، مجلس والوں کا مذاق اڑاتے، ان کے عیب پکڑتے، آنکھوں سے اشارہ کرتے۔ ان کی ان حرکات سے مخلص مسلمانوں کو تکلیف ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہتے یہ مشکل کام ہم سے کہاں ہو سکے گا۔ سورۃ النساء میں انہیں اس سرگوشیوں سے منع کیا جا چکا تھا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، تب یہ آیات نازل ہوئیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آئیں تیرے پاس دعائیں جو نہیں دی تھی تمہیں اللہ نے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنے جی میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہ آیا ہم پر عذاب اللہ کا اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ حسبہ جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، یصلونہا، وہ بھیجے جائیں گے اس میں، فبئس المصیر، اور بری جگہ ہے جہاں جا پہنچے۔ یعنی اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعائیں دی تھیں، سلام علی المرسلین اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور مومنین کو سکھایا کہ وہ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر بعض یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکہ کی بجائے دبی زبان میں سام علیکہ کہتے، جس کے معنی ہے تمہیں موت آئے، یعنی جو دعا اللہ نے آپ کو دی تھی اس کے برعکس بد دعا دیتے۔ پھر کہتے اگر یہ سچا رسول ہے تو ہمارے اس طرح کہنے سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ نے ان کی بات کا جواب دے دیا کہ حسبہ جہنم، جلدی نہ کرو، ایسا عذاب آئے گا جو تمہارے لیے کافی ہوگا۔ بعض یہود السلام کی بجائے السام کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں صرف وعلیکہ فرما دیتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے السلام علیکہ کے جواب میں یہودی کو علیکہ السلام واللعنۃ کہا تو آپ کو کمال خلق سے یہ جواب پسند نہ آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم کان میں بات کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو نہ تم سرگوشی کرو گناہ کی اور نہ دشمنی کی اور نہ رسول کی نافرمانی کی۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشیاں کرو نیکی اور تقوی کی۔ واتقوا اللہ الذی، اور اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون، اسی ذات کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک کانا پھوسی کرنا شیطان کا کام ہے۔ یحزن الذین آمنوا، تاکہ غم زدہ کرے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے انہیں ذرا بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، فلیتوکل المؤمنین، بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سرگوشیوں کے متعلق مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت دی گئی کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس طرح 2 آدمیوں کا سرگوشی کرنا کسی کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کھلا کرو اپنی مجلس کو، فافسحوا، تو کھلا کر دو، یفسح اللہ لکم، اللہ کشادگی دے گا تمہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ مجلس ہر وہ جگہ ہے جہاں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، وعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کے جمعہ۔ مجلس کو کھلا کرو یا کھل کر بیٹھو سے مراد ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع کر لو تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں انہیں آسانی ہو اور وہ بیٹھ سکیں۔ دائرہ وسیع رکھنے سے بعد میں آنے والوں کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اور نہ ہی کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے، اس لیے اپنی مجلس کے دائرے کو فراغ اور وسیع کر لو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت اور فراغی عطا فرمائے گا، دنیا میں وسعت عطا ہوگی، مثلاً مکان میں، رزق میں، قبر میں، ہر جگہ۔
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے تمہیں اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا تو اٹھ کھڑے ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرے گا ایمان والوں کو تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے درجے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو جو عمل کرتے ہو خبر ہے۔ یعنی جہاد کے لیے یا نماز کے لیے یا کسی عمل خیر کے لیے، یا مطلب ہے اگر مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ، برا مت مانو۔ یہ احکامات اس لیے دیے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ کے قریب رہے، اس سے مجلس میں تنگی ہوتی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، بعض اوقات اکابر صحابہ کو آپ کے پاس جگہ نہ ملتی۔ یہ حکم دینے سے ہر ایک کو درجہ بدرجہ استفادہ کا موقع مل سکتا تھا۔ یہ چیز نظم و ضبط اور شائستگی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ علم دین سے واقفیت مزید درجات بلند کرنے کا سبب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم کان میں بات کرنا چاہو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آگے بھیجو خیرات سرگوشی سے پہلے۔ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ بعض یہودی بے فائدہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کرتے تاکہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتائیں، یا بعض اوقات مسلمان غیر واضح باتوں میں اتنا وقت لے لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسروں کو مستفید ہونے کا وقت نہ ملتا۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی تاکہ مخلص اور منافق کی تمیز ہو سکے، نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے یہ قید معاف تھی۔ منافقین نے بخل کے مارے یہ عادت چھوڑ دی اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ اللہ کو یہ عادت پسند نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت میں اکیلا ہوں جس نے اس آیت کا حکم پورا کیا، اب اور نہ بعد میں کوئی اس پر عمل کر سکے گا، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزگی ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر نہ تم پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ تم آگے بھیجو سرگوشی سے پہلے خیرات؟ فإذ لم تفعلوا، پھر جب نہ تم نے کیا، وتاب اللہ علیکم، اور توبہ کی اللہ سے اس پر، فأقیموا الصلاۃ، پھر نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وأطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ صدقہ کا حکم دینے سے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اللہ نے یہ وقتی حکم اٹھا لیا۔ ان احکامات پر عمل کرو جو کبھی منسوخ نہیں ہونے والے، مثلا نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ فإذ لم تفعلوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم پر عام طور پر عمل نہیں ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے اس حکم پر امت میں سے صرف عمل کیا۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، منہ پھیر لیا دوست ہوئے ان لوگوں کے جن پر غضب ہوا اللہ کا، ما ہم منکم ولا منہم، اور نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔ اللہ کا غضب جن پر ہوا وہ قرآن کے مطابق یہود ہیں، ان سے دوستی کرنے والے منافق ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب منافقین اور یہودیوں کی سازشیں مدینے میں عروج پر تھی اور یہود کو جلا وطن نہ کیا گیا۔ یعنی یہ منافقین نہ تو مسلمانوں میں سے ہیں اور نہ ہی دین کے لحاظ سے یہودی ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں اسے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برا ہے جو عمل کرتے ہیں۔ منافقین اور یہودیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور عداوت ہی ایک مشترکہ چیز تھی۔ یہ قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہودیوں سے ہمارے رابطے نہیں۔ اللہ نے ان کے اسی برے فعل
یعنی جھوٹی قسمیں کھانا اور یہودیوں سے دوستی رکھنا کی سزا میں ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں کام آئے گا ان کے ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابل ذرا بھی۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن اللہ اٹھا کھڑا کرے گا سب کو، فیحلفون لہ، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس سے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ قسمیں کھاتے تھے تم سے، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دلیل پر ہیں، الا انہم ھم الکاذبون، سنو بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، قابو ہے ان پر شیطان کا، فانساہم ذکر اللہ، سو بلا دیا انہیں اللہ کا ذکر۔ اولئک حزب الشیطان، وہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، الا ان حزب الشیطان ھم الخاسرون، سنو بے شک شیطان کا گروہ وہی ہے نقصان اٹھانے والا۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا تھا اس سے انہیں غافل کر دیا، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا تھا وہ انہیں خوبصورت دکھلا کر کروانے لگا، یہی شیطان کا کام ہے، جہاں انہیں تمناؤں اور مغالطوں میں ڈال کر اللہ کے ذکر سے دور کر دیا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ یحادون سے مراد ایسی مخالفت اور جھگڑا ہے جس میں فریقین کا ملنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اولئک فی الاذلین، وہی لوگ بے قدر لوگ ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ نے ضرور غالب ہوں گا میں اور میرا رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ تم پاؤ گے قوم کو جو یقین رکھے اللہ اور آخرت کے دن پر، یودون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرے اس سے جو خلاف ہو اللہ کے اور اس کے رسول کے، ولو کانوا آباءہم، اور اگر وہ ہوں ان کے باپ، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے دوست۔ اولئک کتب، وہی لوگ ہیں لکھ دیا ہے، فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان، وأیدہم بروح منہ، اور مدد کی ان کی روح سے اپنی، یعنی اللہ کے مخالفت سے دوستی نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے باپ بیٹے ہوں، ان کے دلوں پر ایمان کو نہایت پختہ کر دیا گیا ہے۔ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ غیبی نور عطا فرمایا، نور ایمان یا اپنی خاص مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، اور وہ داخل ہوں گے جنت میں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ عام مفہوم میں یہ ہر مسلمان کے لیے ہیں جو یہ صفات رکھتا ہو، لیکن رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے لکھنا اور بولنا مخصوص کر دیا گیا ہے، کسی دوسرے کے لیے لکھنا یا کہنا جائز نہیں۔ اولئک حزب اللہ، وہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، سنو بے شک اللہ کا گروہ وہی ہے کامیاب ہونے والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔